مذہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے، ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا علامہ احسانی صاحب کہ وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے ماند پڑ جائے گی۔ نالج کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پہ فرض ہے. It is a duty of every Muslim in the age of knowledge and competition that should be studied different language, different culture, different knowledge. مسلمانوں پہ فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر رواں کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر۔ یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم اور گیان رکھتے ہو۔ ابھی آپ نے حافظ قرآن کو قاری قرآن کو دیکھا، عالم قرآن کو دیکھا، یہ قرآن پاک ہے ماشاءاللہ، دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، لیکن واللہ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو دیکھ سکیں۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں۔ ارے لہر کے بولو، کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن طاقت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن دستور ہے، قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ جاہل ہیں، اپنی کم علمی میں جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہیں اور کم علمی کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ اور سنیں، جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں قرآن مقدس سے، تو کہتے ہیں ہم قرآن کو جلائیں گے، جلانے کی بات کرتے ہیں۔ ارے سوڈان والوں اور سنو اسرائیلیوں، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، چین ہو یا جاپان، سوڈان ہو یا ایران، ترک ہو یا تیتار، پوری دنیا میں لوگ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر قرآن پاک پہ ایمان بھی لا رہے ہیں، اسے چوم بھی رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ یہی تو بات ہے، تبھی تو معین العلوم آپ سے کہہ رہا ہے کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ پگلے نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ معین العلوم سرکار کلام، جشن دستار فضیلت، علماء اہل سنت، ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ، فاس زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہوائی نہیں ہے کہ میں ایسے بول کے چلا جا رہا ہوں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی تائید، سپورٹ، تصدیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اور اس کو یاد رکھیے، ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सबसे वैलिड यूनिवर्सिटियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है और अमेरिका शहर में बोस्टन के करीब 209 एकड़ में फैली हुई है। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़े हो के नारे लगाना, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ। महबूब जफर साहब उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और पूरी दुनिया में अमन व अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, दुनिया कदमों में झुकती नजर आए। बोलो, मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। When I started studying, अब डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब पढ़ें। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ, सुनिएगा गौर से। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, PAM receptor from Quran, radiation bombardment from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, pairs from Quran, botany from Quran, falkiyat from Quran, तबियात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़िए और देखते जाए, यहाँ कोई हवाई नहीं है। अब इस पे मैं एक चाहता हूँ आपको दिखाना, एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। बहुत लोग कमरे में बैठ के यूट्यूब बनाते हैं और कुरान इस्लाम पे एतराज करते हैं। मैदान में आके बोलो, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। ये बहुत बड़े स्कॉलर की किताब है। इस किताब में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड ए लार्जेस्ट सुपर पावर कंप्यूटर इन 1975। वो कहते हैं कि 1976 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो इसमें लोड कर दीजिए। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। तो वो कहता है कि कुरान कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके, कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और उससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनो, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन द राइट? दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब बनाना चाहे, लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ला सकते हैं, बना सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे लोग 5000
عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ 5000 سال زندہ رہ کے بھی جی توڑ جان توڑ کوشش کریں تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا ہم پلہ بنا لیں گے تو ان کو پہلے 5000 سال زندہ رہنا پڑے گا۔ آج کی دنیا میں 60 سال زندہ رہنا مشکل ہے یار۔ 63 آسٹریلین ایئرس کون زندہ رہ سکتا ہے؟ اور آگے آئیں اور دیکھیں یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لائیں قرآن کی طرح کوئی کتاب، وہ ہرگز نہ لا سکیں گے۔ اور صرف ایک شخص کو نہیں بلایا، سب مل کر کوشش کریں، جب بھی ممکن نہیں۔ میں کہتا ہوں کیا ضرورت تھی کفار مشرکین عرب کو رسول سے جنگیں کرنے کی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے، اسلام کا قصہ تمام ہو جاتا۔ مگر کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں، احد میں اور خیبر میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے۔ آج امریکہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ فلسطین پہ بمباریاں کرنا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے سامنے کل بھی دنیا عاجز تھی، آج بھی دنیا عاجز ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے۔ کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے۔ کل بھی علم کا دریا تھا، آج بھی ہے۔ کل بھی علم کا سمندر تھا، آج بھی ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی لاکھوں حافظ ہیں۔ کل بھی لاکھوں عالم تھے، آج بھی لاکھوں عالم ہیں۔ قرآن کے سامنے دنیا کل بھی گونگی تھی، بونی تھی، آج بھی بونی ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جامعہ معین العلوم سرکار کلا، عظمت قرآن، جناب ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب میں آپ سے بولتا ہوں، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں 100 صحیفے اور 3 کتابیں موجود تھیں۔ تو پلیز ٹیل می واٹ از دا نیڈ آف دا ہولی قرآن؟ تو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کر کے آیا۔ اور سنیے، میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کتاب کو لے کر جلوہ گر ہوئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا انبیاء کرام کے مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں 1 صدی کے اندر اندر بدل دی گئی۔ نہ زندگیاں محفوظ رہیں، نہ کتابیں محفوظ رہیں، نہ پیغام محفوظ رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی۔ حضرت ابراہیم is not the last prophet، حضرت موسیٰ is not the last prophet، حضرت داؤد is not the last prophet، حضرت سلیمان is not the last prophet، حضرت زکریا is not the last prophet، حضرت یحییٰ is not the last prophet، حضرت ذوالکفل is not the last prophet، حضرت عیسیٰ is not the last prophet، حضرت یسع is not the last prophet، حضرت شعیب is not the last prophet۔ حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت یوسف آخری نبی نہیں ہے، حضرت یونس آخری نبی نہیں ہے۔ بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں، اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا۔ اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا۔ مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا
تختیوں پہ لکھی گئی، انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی، زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی، غزل الغزلیات تختیوں پہ، عیسائیہ تختیوں پہ، بک آف عیسائیہ تختیوں پہ، ملاکی تختیوں پہ، بک آف کنگ تختیوں پہ، لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جامعہ معین العلوم سرکار کلا، عظمت قرآن، حضور رئیس ملت ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ۔ قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ تختیوں کو توڑے جا سکتے ہیں، جلائے جا سکتے ہیں، بہائے جا سکتے ہیں، مگر دلوں میں جو قرآن پاک نقش ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو سنو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کی ساری کتابیں، یہودیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، فلپیوں کی ساری کتابیں، فلسطینیوں کی ساری کتابیں، نصرانیوں کی ساری کتابیں، اسرائیلیوں کی ساری کتابیں، کنفیوشس کی ساری کتابیں، زرتشت کی ساری کتابیں، ڈارون کی ساری کتابیں، گلیلیو کی ساری کتابیں، آئنسٹائن کی ساری کتابیں، فیثاغورس کی ساری کتابیں، اور آگے بڑھو بدھسٹوں کی ساری کتابیں، اولاٹوں کی ساری کتابیں، پلاٹوں کی ساری کتابیں جمع کرو، پٹ ان دا اوشن، سمندر میں ڈال دو، ڈال دو، اور ایک مہینے کے بعد بلا، اے تورا آ، اے زبور آ، اے انجیل آ، اے ویدا آ، اپنشد آ، منو اسمرتی آ، بھگوت گیتا آ، سیتا گیتا آ، آنگا آنگا آنا، اپانگا آ، میولا آ، سویترا آ، دھمپت آ، دیناپت، ستاپت، زنت، اوستا، دساتیر، گاتھا، یاستھا، متا، مرکس، لوکا، یوحنا، خروج، پیدائش، حقوق، مکاشفہ، استثنا، احبار، گنتی، آدھی گرن، برو گرن، دسم گرن، لن، شیچن، لیچن، بیچن، تیچن، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، لیکن معین العلوم میں آؤ، بلاؤ، 8 سال کا بچہ ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، حضرت علامہ ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ، فیضان حضور محدث اعظم گجرات، فیضان حضور رئیس ملت، نعرہ تکبیر۔ آج دنیا میں ڈاکٹر بنتا ہے